اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر آپ راستے پر چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ پتھر کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگے، تو آپ بھی اپنی ذات میں بزرگ ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ لگے لپٹے رہنا چاہیے، چاہے خود کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انجن تو منزل تک پہنچ جائے اور بوگیاں ادھر ہی کھڑی رہ جائیں۔ فرمایا کہ ممکن نہیں کہ بزرگ کے پاس بیٹھو اور اثر نہ ہو، ممکن نہیں کہ تنور کے پاس بیٹھیں اور آنچ محسوس نہ ہو۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا یعنی دینے والا اور منگتا یعنی مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔ مٹھی کو آپ جتنا کس کر بند کریں گے اس میں اتنی ہی کم چیز آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ سمائے گا۔ تو خیرات اور امداد کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا پیسہ کس کر پکڑے رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی کمی کر دے گا۔ جو چیز آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے، اگر آپ بہت دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو تھوڑی دیر بعد وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہو اور خوش کرنے والے ہو، دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے خلاف ہو اور ناگوار ہو۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ہمارے گناہوں کے باوجود ناحق مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا اور خوشیاں دینا، تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی چاہنے والے کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی، ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی باہر کے دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجیے۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا، نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، شاید تیری دعا ہی سے نجات مل جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات محبت میں بنائی، محبت کے لیے بنائی، اور کائنات کی ہر چیز محبت کے قابل ہے۔ جو بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے خدا اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا،
آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی ہی تکلیف کو اپنی آخری حد مان لیتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بلائیں روک دیتا ہے، خطائیں بخش دیتا ہے، دعائیں قبول فرما کر عطائیں جاری کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تو نے اپنی تفریح کے لیے چند چڑیاں پنجرے میں قید کی ہوئی ہیں، میرے پاس بے شمار قسم کی ہزارہا چڑیاں ہیں، پنجروں میں نہیں، محبت کی قید میں، دن بھر ذکر کرتی ہیں، چہچہاتی ہیں، دلوں کو لبھاتی اور رنگا رنگ نغموں سے جنگل کو خوبصورت رکھتی ہیں، صیاد یعنی شکاری کا کوئی ڈر نہیں رکھتی۔ بتا، تیری چڑیاں بہتر ہیں یا میری؟ کسی کی مخالفت کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی، کسی بھی مخلوق کو اور کسی بھی مخلوق پر کوئی طاقت حاصل نہیں اور کوئی قدرت حاصل نہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کوئی بھی اور کچھ بھی کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جو چیز اللہ نے جس کی قسمت میں لکھی ہے اس کو ملنی ہے اور ضرور ملنی ہے۔ شیطانی کاموں سے خوف، غم اور وہم، اور رحمانی کاموں سے اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ظالم کو ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر توبہ کر لے۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ خبردار اے مومن، شام ہو چکی ہے، بازار بند ہونے کو ہے، اور سودا خریدا ہی نہیں، اور یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور غیر ضروری باتوں پر اتنی بحث، اتنی کڑی نکتہ چینی اور اتنی تحقیق کے بات کا بتنگڑ اور رائی کا پہاڑ بنا دیا، اور اتحاد جو اسلام کی روح ہے اس کے پرخچے اڑا دیے۔ ہر بات پر بحث، ہر بات پر تنقید، ہر بات پر نکتہ چینی، ہر کسی کو حقیر نظروں سے دیکھنا ہرگز اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہر کسی کا قصور معاف کر دو، کسی سے کوئی انتقام نہ لو۔ جو مزہ، لذت، مرتبہ معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ کسی کا کسی سے بدلہ لینا جوان مردی نہیں، البتہ درگزر کرنا، معاف کر دینا، صبر کرنا اور کچھ نہ کہنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی تم سے زیادتی کرے، اگرچہ کتنی ہی زیادتی کرے، معاف کر دو، صبر کرو، کچھ نہ کہو، بے شک آپ نے بہترین بدلہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیج اور بیکار ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ سب ختم ہو جانے والا ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں اور نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشراف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ اطمینان رکھو، جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔